ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے کے آخری 3 دنوں کا یہ سب سے طاقتور عمل ہے. یعنی یہ شب برات والا جو عشرہ ہے نا، اس کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں. ہفتہ، اتوار اور پیر، یہ 3 دن جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے نا، یہ عمل 3 دنوں کا ہے. اور 3 دنوں کے اندر اس کو کہتے ہیں کایا پلٹ عمل، یعنی تقدیر کے فیصلے کروا دینا. اور ایسے ایسے انعامات اور انوار و تجلیات اس بندے کے اوپر برسیں گی. کہتے ہیں جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا، نہ اس کا گھر کبھی مال و دولت سے خالی ہوگا، نہ بھی کبھی اس کی جیب پیسوں سے خالی ہوگی، کیونکہ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے. کہتے ہیں اللہ کے ملائکہ اور اللہ کے بندوں کے ذریعے اس بندے کی مدد ہو جاتی ہے. دیکھیں، جو شخص جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھتا ہے، وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا پرتاثیر اور اتنا طاقتور ہے. اس عمل کے پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انوار و تجلیات اور وہ برکتیں، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا، یا رزاق، اے رزق دینے والے. تو جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے نا، اے رزق دینے والے، یا اسی طرح اے یا ربنا، اے میرے رب میری قسمت بدل دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، آج کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا. اس لیے یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی. تو آج تمہارے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اب جو دن ہے نا، یہ ہے 18 شعبان المعظم ہفتے کا دن، اسی طرح 19 شعبان المعظم اتوار کا دن، 20 شعبان المعظم پیر کا دن. یعنی ہفتہ، اتوار، پیر، یہ 3 دن اگر صرف اور آپ کم از کم یہ 5-7 منٹ کا عمل پڑھتے ہیں نا، تو اس عمل کے ذریعے تمہاری کایا پلٹ جائے گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے. کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو تمام انوار و تجلیات ملیں اور ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے کی تمام برکتیں آپ کو مل جائیں، اسی طرح اگر آپ نے ابھی تک اپنی جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں ہو سکی، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اپنی بند قسمت کو نہیں کھول سکے، اور ابھی تک آپ نے اس مہینے کے اندر اپنی حاجتیں پوری نہیں کروائی، مالا مال نہیں ہو سکے، اپنی قسمت نہیں بدلوا سکے، تو پھر جلدی کریں. اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تو اس موقع کے سے فائدہ اٹھا لیں. اور یہ موقع کیا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے طریقہ کار یہ اختیار کرنا ہے کہ 3 مرتبہ، 3 دن کا عمل ہے تو 3 مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے. تو جب اول آخر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں، تو اس کے اندر چند ایک ایسی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوں گی. وہ تسبیحات انتہائی کمال کی ہیں. دیکھیں، جب آپ یہ کہیں گے نا، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اللہ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا نا جہاں تمہارا غمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے دولت آئے گی جہاں تمہارا تصور بھی نہیں جائے گا. کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن اور یہ جو آخری دن ہے، جمعے کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، ان میں یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں. اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن آخری 3 دن جو ہے نا، وہ دوسرے عشرے کے آخری 3 دن ہوں. تو اب یہ 3 دن کیونکہ شروع ہو چکے ہیں، اس میں آپ نے درود پاک پڑھا. درود پاک سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو تسبیح جس تعداد میں، جتنی تعداد میں بتائی جائے، آپ اتنی ہی تعداد میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ ساری برکتیں نصیب ہوں گی. اگر آپ اپنی من مرضی سے کچھ ادھر ادھر کریں گے تو پھر صاف ظاہر ہے وہ برکتیں، وہ فائز نہیں جاری ہوتا جو کہ آپ کو اس عمل سے ہونا تھا. اس لیے کہ اب دیکھیں، کیونکہ یہ درود پاک پڑھنا، یہ چیزیں پڑھنا، اس سے ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی سے نجات مل جاتی ہے. جو شخص مشکل وقت ہے، جس کے اوپر بڑی پریشانی ہے، جس میں تنگی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اس کو مل رہا، جس کے قرضے نہیں اتر رہے، جو حلال رزق کی تلاش میں ہے اور اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا اور دل کو بھی سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، وسوسے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے.
ایسے شخص کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس عمل کو پڑھ کر اللہ کے خزانے حاصل کریں، اللہ کی رحمت حاصل کریں اور انوار و تجلیات حاصل کریں۔ اب جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تین چیزیں پڑھ لی، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب درود پاک پڑھنا ہے نا تو درود پاک سے پہلے آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہے، جو بھی دیکھیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آرزو تمنا ہوتی ہے، تو آپ نے اس کی نیت ضرور کر لینی ہے۔ یہ بات میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کی نیت لازمی کرنی۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے نا کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے نجات مل جائے، یا اللہ میں پریشان حال ہوں، میری یہ پریشانی ہے یہ دور ہو جائے، یا اللہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا رشتہ ہو جائے، یا اللہ میری فلاں مرض ہے، فلاں میری چیز ہے، یا اللہ یہ مجھے عطا ہو جائے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بیمار ہیں تو شفا مل جائے گی، بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، بے گھر ہیں تو گھر مل جائے گا، کوئی بھی دنیا کی حاجت اور پریشانی ہے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کی وہ عظیم آیہ مقدسہ، اس عمل کے اندر وہ عظیم آیہ مقدسہ موجود ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نور نازل کرتا ہے، یعنی روشنی اس کو ملتی ہے، اور ایسی وہ روشنی ہوتی ہے جس سے ہر قسم کی حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی نوست ختم ہو جاتی ہے، بند کاموں میں آسانی آتی ہے، دل کا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اور بڑے بڑے انعامات اس بندے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے جب اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھا، اب جو پہلے چیز آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ جب ہم عمل کا آغاز کرتے ہیں اس میں چند ایک چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز جو بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات آپ نے سنے ہوں گے، اور یہ کلمات اکثر لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کا ورد بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ اس عمل کا آغاز کریں گے، اس عمل کو پڑھیں گے، تو جب ہم درود پاک پڑھ کر ان کلمات کے ذریعے عمل کا آغاز کرتے ہیں نا، جس عمل کے اندر یہ الفاظ موجود ہوں، کیونکہ ان الفاظ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے، تو جس عمل کے اندر یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو ہم نے کیونکہ اپنے اس عمل کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے، اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تعوذ سے کیا ہے، اسی طرح ہم نے درود پاک سے کیا ہے، نیت ہم نے کر لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں، یہ تیسرے کلمے کے اندر موجود ہیں، اور بھی مختلف کلموں کے اندر یہ موجود ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک آپ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ تو جب یہ کلمات پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر ایک ایسی تاثیر آئے گی، ایک ایسی برکت ملے گی کہ کیونکہ اس عمل کے اندر آیت الکرسی بھی موجود ہے، جس کو آیت الکرسی آتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماء، یہی تو وہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کے بارے میں نہیں بات کر رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیہ مقدسہ ہے، جس کو آیت الکرسی، یہ فضیلت کسی اور آیت کو نہیں حاصل ہے جو اس آیہ مقدسہ کو حاصل ہے، اس لیے اللہ کی توحید کا اعلان اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر یا حی یا قیوم جیسے الفاظ موجود ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ، تو اس کے آگے میں چل کر جہاں اس کا مقام ہے وہی اسی جگہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اب آپ نے یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، درود پاک پڑھا، پھر 41 بار آپ نے یہ کلمات پڑھے، اور یہ کلمات ادا کرنے کے بعد دیکھیں دوستو، یہ عمل جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ یہ عمل عام عمل نہیں ہے، یہ باقی وظائف سے تھوڑا مختلف ہوگا، کیونکہ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں نا جو جنت کا خزانہ ہے، تو یہ پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے کی ہر قسم کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ جو بندہ کسی بھی کمزوری میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مقدمے میں، کیونکہ یہ کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دیتا ہے، یہ کلمہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے، مصیبت میں جب مشکل وقت میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد کو بلاتا ہے، اور یہی کلمہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کثرت سے پڑھنے سے رزق میں وسعت آتی ہے، اس لیے دل بے چین ہو تو یہ کلمہ بہترین دعا ہے، خوف اور ڈر اس کلمے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ کلمہ بری نظر سے بچاتا ہے۔ دیکھیں اللہ اس کلمے کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، ہر بند راستہ کھلنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں جب عمل کے اندر اس کو پڑھا جائے تو وہ عمل بھی مقبول ہوتا ہے، اس عمل کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایک کلمے سے اتنی برکتیں ہیں تو پھر خود سوچیں باقی کلمات جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں کتنی برکتیں ملیں گی۔ دیکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، قبر اس کلمے سے روشن ہوتی ہے، یہ کلمہ حقیقت میں جنت کے دروازے کھلواتا ہے،
اور جنت میں ہر ایک نعمت ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ اس کلمے والے کا مددگار خود بن جاتا ہے۔ یار جس بندے کا مدد رب ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جس بندے کی مدد کرے، وہ دنیا میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے، وہ کسی میدان میں کیسے ناکام ہو سکتا ہے، وہ ہر میدان میں کامیاب۔ دیکھیں دن رات اس کلمے کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو خود آپ کو اس کی تاثیر کا پتہ چلے گا اور اس کی برکتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، یہ کلمات آپ نے ادا کر لیے اپنی زبان سے، جب ان کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جو اگلے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بھی انتہائی شان اور عظمت والے ہیں، انتہائی مجرب ہیں۔ دیکھیں اس عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی شاندار ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر آیت الکرسی موجود ہے۔ تو جس عمل کے اندر آیت الکرسی موجود ہو، جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، تو وہ عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس عمل کی کرنے والا ناکام ہو، کیونکہ یہ 3 دن جو ہے نا ماہ شعبان المعظم کے دوسرے عشرے کے آخری تھے، اس کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں یہ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کے ہمیشہ 3 عشرے ہوتے ہیں، 10 دنوں کا پہلا عشرہ، 10 دنوں کا دوسرا، اور آخر میں بھی 10 دنوں کا، کبھی 9 دن کا ہوتا ہے، کبھی 10 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے رمضان شریف آگے آ رہا ہے، اس کے بھی 3 عشرے ہوں گے، تو اس لیے ہر عشرے کی ایک الگ فضیلت ہوتی ہے، لیکن دوسرے عشرے کے آخری دنوں کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ آج ہمیں یہ دن بتائیں گے جب ہم اس عمل کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، پہلے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اللہ کی طاقت کو ماننا ہے، اللہ کی قوت کو ماننا ہے کہ تمام طاقت، تمام قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اور ہم بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر دیا، اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا، تو ہماری طاقت اللہ تعالیٰ خود ہمیں عطا فرما دے گا، ہماری طاقت بن جائے گا۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ رب ہی سب کو رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، تو اللہ اس بندے کو سب سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ یہ کلمہ شکر، عاجزی اور محبت کا اظہار ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی کلام ہے، کیونکہ یہ پڑھنا نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے، زوال سے بچاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ جو ہر حال میں یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے پڑھنے سے اس کے دل کو سکون بھی عطا کرتا ہے، غم اور تکلیفوں میں یہ کہنا صبر اور بڑے اجر کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی میزان عمل کے یہ کلمہ جو ہے یہ بھر دے گا، یعنی جس میں اعمال تو لے جائیں گے اس ترازو کو، اس کلمہ کا جب وزن رکھا جائے گا، یہ نیکی جب اس میں رکھی جائے گی تو اس کے ذریعے وہ سارا کا سارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں حمد، شکر اور بندگی سب اس میں شامل ہے۔ تمام انبیاء کرام نے، تمام رسول اعظام نے ہر حال میں یہی کلمات کہے ہیں، اللہ کا شکر ایسے ہی ادا کیا ہے۔ دیکھیں یہ روحانی شفا کا ذریعہ ہے، اس کی کثرت رزق اور وقت میں برکت لاتی ہے، بچوں میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو سکھانا چاہیے بیٹا جب کوئی پوچھے تو کہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ وہی تسبیح ہے نا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتائی تھی، تو یہی وہ تسبیح ہے جو آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ کی قبر میں نور آئے گا، آپ کی زندگی میں نور آئے گا، آپ کی زندگی سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ جنت میں اہل جنت کا کلام بھی یہی ہوگا جو ہر حال میں یہ کہتا ہے اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ یار جس بندے سے اللہ محبت کرے خود اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی شان اور عظمت کتنی ہوگی۔ اس لیے دوستو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اس عمل کو کر لیں تاکہ آپ اپنی تمام زندگی کے انعامات حاصل کر سکیں، آپ اپنے لیے تمام انوار و تجلیات حاصل کریں۔ زندگی کا ہر لمحہ انسان کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اور دنیاوی اور اخروی کامیابی اس کے ذریعے تمہیں ملے گی۔ اس کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
تو جب اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آگے جو تسبیحات ہیں ان کو ذرا دیکھیے گا کہ ان کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سورۃ کوثر شریف آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ عمل کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ اب دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں درود پاک کے بعد۔ اب تیسرے نمبر پر آپ قرآن کریم کی اس عظیم آیہ مقدسہ کو پڑھیں گے۔ وہ عظیم آیہ مقدسہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، یعنی آیت الکرسی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اکثر لوگ تو یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کوئی ورد تمہیں، کوئی وظیفہ کرنے کی تمہیں ضرورت اور حاجت ہی باقی نہیں رہتی جب آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں، جب آپ یا حی یا قیوم جس کے اندر موجود ہے اس ورد کو کر لیتے ہیں۔ عمل ایک ہے، طاقتیں بہت ہیں، شان بہت ہے، عظمت اس عمل کی بہت ہے، اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے راہیں کھلتی جائیں گی، ویسے ویسے انعامات کی بارش ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ میں بھی سوتے وقت اس کا پڑھنا شیطان کے شر سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دل سے ایمان کو تازہ اور یقین کو مضبوط کر دیتی ہے، اور اس سے خوف اور گھبراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس سے انسان نظر بد، جادو، حسد، اس طرح کے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اس چیز کا شکار ہو گیا، میں فلان چیز کا شکار ہو گیا، بس آج اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے دیکھیں، تمہارے جسم میں جتنی بندشیں، جتنی نوستیں ہیں، اللہ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے دور کر دے گا۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیا، اس آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، بالکل مختصر تعداد ہے، آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہو چکی ہیں، عمل 3 دن کا ہے اور 3 دن مسلسل آپ نے اسی عمل کو ہی کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کر لیں، اگر ممکن ہو تو ایک وقت رکھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دنیا کے جہاں کہیں بھی، بنگلہ دیش، جاپان، آسٹریلیا، چین، جہاں کہیں بھی بستے ہیں، یورپ میں ہیں یا آپ سعودی عربیہ میں ہیں، کسی بھی کنٹری میں ہیں، عرب امارات میں، کسی بھی ملک میں، کسی بس یعنی کہ دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، بس یہ 3 دنوں کا عمل پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، وہاں اللہ کی رحمتیں، خیر اور برکت کا نزول شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ پڑھنے سے نا رزق میں برکت، آسانی، برکت بھی آتی ہے اور آسانی ہر کام میں شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا میری زندگی میں یہ کام بڑا مشکل ہے، میرے معاملات یہ بڑے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس کا روحانی شفا ہے، یہ بیماری کے وقت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ہمارا الحمدللہ معمول ہے، ہم نے پھر اس کی بڑی برکتیں دیکھی۔ اگر اس کو آپ ہر نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں تو الحمدللہ برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کیا کریں کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن کچھ بھی اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ جب یہ پڑھیں تو آپ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے چہرے پر پھیرا کریں، پھر دیکھیں جدھر جائیں گے لوگ محبت بھی کریں گے، تسخیر بھی ملے گی اور بھی بہت سارے انعامات ملیں گے۔ یہ ساری باتیں ہر کوئی نہیں آپ کو بتائے گا، یہ ہم بتا رہے ہیں، الحمدللہ دل سے ہر چیز کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب ہر مجبور شخص کا فائدہ ہو سکے۔ اور ہماری فجر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں جو اس کو پڑھتا ہے نا اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت پر مقرر ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ فرشتوں کو اس بندے کی حفاظت پر مقرر کر دیتا ہے۔ بچوں پر پڑھ کر دم کریں تو وہ آفات اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، دل کی بے چینی، وسوسے اور بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہونا، کیونکہ اس کا ورد اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، قربت چاہتا ہے، وہ اس کو پڑھے۔ جو شخص اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے مختلف فائدے ہیں، اس کی مختلف ترتیب ہے، اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کی تعداد میں نے آپ کو 21 بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اگلی تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم سورہ کوثر کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب دیکھیں یہ کتنی شان اور عظمت والی صورت ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ صورت اپنی فضیلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اس صورت کا کوئی شاید دوسری صورت میں مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ سب سے عظیم ہے لیکن مگر بڑی مختصر ہے، لیکن مختصر ہونے کا اس کو یہ اعزاز بھی ہے، اس کے ساتھ عظیم ہونے کا اعزاز بھی اس کو حاصل ہے کہ یہ بڑی بڑی صورتیں جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا خیر کثیر بھی ہے اور دشمنوں سے نجات بھی ہے، دشمنوں کی مذمت بھی ہے اور بے شمار نعمتوں اور دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ تو صرف 3 آیات پر مشتمل یہ صورت جب کفاران مکہ نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے اولاد کہہ کر تانا دیا نا، اللہ تعالیٰ نے سورت کوثر کا نزول کر دیا، اپنے محبوب کو تسلی دی، فرمایا ہم نے آپ کو بے شمار خیر عطا فرمائی ہے اور آپ کا نام، آپ کا ذکر قیامت تک ہمیشہ رہے گا، اور یہ جو دشمن آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ تو اس لیے اس کے معنی ہے بے انتہا خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بھلائیاں۔ یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آب کوثر عطا فرمائے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ اس لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اس آب کوثر کا جام حضور کے ہاتھوں نصیب فرمائے۔ اس لیے شکر نعمت کا بہترین طریقہ ہے، عبادت میں اخلاص ضروری ہے، اس لیے اس میں تقوی، قربانی کا ذکر ہے اور قربانی تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ کسی بھی طرح کی ہو۔ تو اسلام کے دشمن ہمیشہ ذلیل ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق ہمیشہ غالب رہے گا، تنگیاں ہمیشہ اس کے پڑھنے والے کی ختم ہوں گی، رزق میں برکت آئے گی، محتاجی کبھی اس کے قریب نہیں آئے گی اور کبھی بھی غربت اس کے قریب نہیں آئے گی، روحانی ترقی اس کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی اولاد اگر نافرمان ہے تو نیک ہونا شروع ہو جائے گی، اولاد کی محرومی ہے تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا، غم اور پریشانیاں ہیں تو خاتمہ ہو جائے گا، خوف اور وسوسے ہیں تو نجات مل جائے گی۔ پڑھنی آپ نے 33 بار ہے لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یا رزاقو، اس کے ساتھ ایک اور اس میں مبارک ملانا ہے تاکہ رزق بھی بڑھے، بندشیں بھی ٹوٹیں اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی حل ہوں۔ عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے فجر کے بعد کا، تینوں دن فجر کے بعد پڑھ لیں تو سب سے اعلیٰ ہے، ورنہ مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جس وقت چاہیں جب وقت ملے آپ اس کو پڑھ لیں۔ کوشش یہی کریں جو وقت بتائے ہیں، کیونکہ ان 2 اوقات میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ جو بندہ سب سے زیادہ برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اس کے بعد جو دعا کرے گا انشاءاللہ اور سارا دن بھی خیر و عافیت کے ساتھ، سارا دن بھی معاملات اس کے اچھے رہیں گے، زندگی بھی اس کی اچھی ہو جائے گی اور بھی باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ عظیم موقع ہے، اس موقع سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر ایک کو اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، کوئی بھی شخص اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ آپ جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 اسماء مبارکہ ہیں، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تمہاری اگر رشتوں میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، کوئی فتنہ فساد ہے، کوئی بھی رشتوں کے اندر معاملات آ رہے ہیں، گھبراہٹ ہے، مایوسی ہے، مقدمات ہیں، امتحان ہے، قرض ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کی مدد فوراً آتی ہے۔ تو جو اللہ کی فوراً مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے کہتے ہیں ایمرجنسی، تو یہ ایمرجنسی میں بھی پڑھنے والا عمل ہوتا ہے، رزق کے دروازے کھولاتا ہے، علم کے دروازے اللہ پاک کھولتا ہے، دلوں کے بند تالے کھولتا ہے، حق اور باطل اس بندے پر عیاں ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے ان دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے اور آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی حضور کی ساری امت کی دعا کریں۔ یقین جانیں حضور کی امت اس وقت بہت پریشان ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کریں یا رسول اللہ اپنی امت پر ایک نگاہ کرم کیجئے گا، فضل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی عطائیں ایسی برسیں گی کہ ہر بندہ اس عمل کی تاثیر کو پالے گا جو کرتا جائے گا۔ اس لیے خود بھی کریں، دوست احباب تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا رزاق۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔